بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باران رحمت۔ آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار آسم۔ آج ہم نویں سحری کی نشست میں موجود ہیں اور نشست کا آغاز اس شعر سے کروں گا کہ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا پڑتا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا ہمیں خود ہی جلانا ہوگا۔ انسانیت کی خدمت وہ کام ہے جو ہر کوئی نہیں کر سکتا، لیکن جو کرتا ہے اس کی شان اور عظمت بہت اونچی ہے۔ آج کل آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے کرونا وائرس کی وجہ سے۔ بہت سے ایسے لوگ تھے جو روز کماتے تھے اور روز کھاتے تھے، لیکن اب ان کے گھر کا چولہا بھجا ہوا ہے۔ وہ کسی امداد کے منتظر ہیں کہ کوئی آئے گا، انہیں راشن دے گا یا ان کی مدد کرے گا۔ ہمارے اس معاشرے میں ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس وبا کو، اس بیماری کو پیچھے چھوڑ کے فلاحی کاموں میں اپنا وقت لگایا ہوا ہے، اور وہ فلاحی کاموں میں مصروف عمل ہے۔ ان سب کو اس نشست سے میرا سلام ہے۔ آج ہم بات کریں گے فلاحی کاموں کی فضیلت کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن الزمان صاحب، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جہاں پہ فلاحی کاموں کی بات ہوتی ہے وہاں پر ڈاکٹر مبشر کا بھی نام بہت سامنے آتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مبشر عالم صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ شہری بھائی۔ اپنی نشست کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ نعت خوانی کے فرائض انجام دینے کے لیے موجود ہیں ماسٹر سمیر۔ بہت خوبصورت آواز ہے ان کی، ان سے درخواست کروں گا کہ نعت شریف پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن کی جان ہو حسن کی جان ہو گیا ہوگا خود یہ ہو گیا ہوگا جب بنا ہوگا وہ کدے جب بنا وہ بیتا
رخ مصطفیٰ کو دیکھا رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا اور یہ کرم ہے مصطفیٰ کا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈلنا سیکھا اور یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا چلے جب میرے محمد چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا اور میں گرا نہیں جو اب تک یہ کمال مصطفیٰ ہے میری ذات نے نبی سے ہے صدا سنبھلنا سیکھا رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا ماشاءاللہ بہت خوب سمیر، بہت خوبصورت آواز ماشاءاللہ آپ کی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید خوبصورتی پیدا کرے. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی خوشیاں عطا فرمائیں. اچھا جی، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر. ابھی رابطہ نہیں ہوا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی، جیسے رابطہ ہوتا ہے ہم بالکل اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. مفتی صاحب آپ سے شروع کروں گا کہ اسلام کی فضیلت بیان کریں، اور جو لوگ اسلام کی فضیلت ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتی ہے جو لوگ فلاحی کاموں میں کام کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوری مفتی صاحب تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ ہوگا کیونکہ جی اچھا جی، ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ڈاکٹر جبین بخاری. امریکہ میں مقیم ہیں اور اپنا الائنس کی بورڈ آف ٹرسٹی ہیں. ان سے ہم پہلے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ لوگوں کو بہت بہت رمضان المبارک کی مبارکباد. میں پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ اپنا الائنس کے بارے میں تھوڑا ہمیں ذرا پلیز آپ بتائیں. آپ سب لوگوں کو بھی بہت رمضان مبارک ہو. اپنا الائنس جو ہے دس از اے کمپوننٹ، ون آف دا کمپوننٹ سوسائٹیز آف اپنا جو ہے دس از امریکن پاکستانی فزیشنز آف نارتھ امریکا، اور اس کی بہت ساری برانچز ہیں ساری اسٹیٹس کے اندر. تو اسی طرح سے الائنس جو ہے وہ بھی اس کی کمپوننٹ سوسائٹی ہے، اور یہ جو اپنا کے جو ممبرز جو فزیشنز ہوتے ہیں ان کے جو اسپاؤسز ہوتے ہیں ایکچولی یہ ان کا پلیٹ فارم ہے الائنس جو ہے. اچھا اس وقت جو امریکہ کی صورتحال ہے کرونا وائرس کے حوالے سے وہ ذرا ہمیں بیان کیجیے گا کہ اس وقت امریکہ میں کیا صورتحال ہے ریگارڈنگ کرونا وائرس. دیکھیں جیسا آپ نے سنا ہوگا نیوز وغیرہ میں کہ امریکہ میں کافی زیادہ کرونا وائرس کے کیسز ہیں. ہمارا جو کرنٹلی جو ریسنٹ ڈیٹا ہے وہ بتاتا ہے کہ تقریباً 1.1 ملین پیپل ور انفیکٹڈ کورونا سے جو افیکٹڈ ہوئے تھے، اور تقریباً 66,000 جو ہے ڈیتھ بھی ہو چکی ہیں آل اوور دا یو ایس.
ہر اسٹیٹ کا ایک ڈفرینٹ نمبر ہے. آپ کو پتا ہے کہ جن اسٹیٹس میں لوگ جن زیادہ جو کنجسٹڈ ایریاز ہیں جیسے نیو یارک ہے یا شکاگو یا ڈیٹروائٹ, مشیگن یعنی کہ الینوائے یا مشیگن, وہ زیادہ ہٹ ہوئے ہیں, جس میں لوگ جو ہیں وہ بہت کلوزلی ان کا کمیونٹیز ہیں, تو وہ زیادہ افیکٹڈ ہوئے ہیں. اور ٹوٹل نمبر تو میں نے آپ کو بتایا کہ بہت بڑا ہے. اور میں بلکہ آپ کے توسط سے یہ بات کہنا چاہوں گی پاکستان میں کہ یہ بہت کرونا وائرس جو ہے یہ بہت ہی سیریس وائرس ہے اور اس سے ڈیتھ ہو جاتی ہیں. تو اس میں پلیز آپ لوگ سیلف آئسولیشن کو پریکٹس کریں اور اس کے علاوہ جتنا ہو سکے اس کی کیئر کریں. کم سے کم اپنا فاصلہ جو ہے وہ 5-6 فٹ کا فاصلہ رکھیں اور اس کو سیریسلی لیں. یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے. اچھا ایک چیز یہاں پر, کیونکہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں, اسپیشلی اگر میں کراچی کی بات کرتا ہوں, تو یہاں پر لاک ڈاؤن تو ہے لیکن اتنا سیریس نہیں لے رہے لوگ, اور آپ نے جیسے کہ بتایا کہ یہ ایک بہت ہی جو ہے سیریس وائرس ہے. تو امریکہ میں اس وقت لاک ڈاؤن کی جو صورتحال ہے اس پہ کس طرح امپلیمنٹ ہو رہا ہے؟ کیا وہاں پہ لوگوں کے بیچ میں کچھ اس طرح چیز نظر آ رہی؟ نہیں جی, ہمارے تو جس اسٹیٹ بائی اسٹیٹ جو بھی ہمارے رولز اینڈ ریگولیشن جو بھی ہمارے گورنرز آرڈر کرتے ہیں تو لوگ اس کو بہت سیریسلی لے رہے ہیں. موسٹلی جو ہے وہ ہر کوئی اسٹیٹ جو ہے اس بارے میں بہت سیریس ہے. اسی وجہ سے کیسز جو ہیں وہ بہت تیزی سے کم آ رہے ہیں, نمبر کم ہو گیا ہے. تو لیکن ظاہر ہے کچھ لوگ شاید نہ بھی کر رہے ہوں, لیکن ہم نے جو دیکھا ہے وہ تو یہی نظر آ رہا ہے کہ کافی لوگ جو ہیں وہ پریکٹس کر رہے ہیں. میں مشیگن میں رہتی ہوں تو اب ہماری مثال لے لیں کہ ہم خود بھی 3 ہفتے سے گھر سے نہیں نکلے. میرے ہسبینڈ ڈاکٹر ہیں تو ان کو جانا پڑتا ہے ہاسپٹل, لیکن بہت ہی زیادہ پریکاشن کے ساتھ, اور ہر کوئی پریکٹس کر رہا ہے تاکہ یہ چیز جو ہے وہ اسپریڈ نہ ہو, کیونکہ یہ ہر ایک پر رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جتنا دور رہیں اور وہ اتنا ہی کمیونٹی کو فائدہ دیں گے. یہی اس کا علاج ہے. اچھا ڈاکٹر نوین بخاری, مجھے ایک چیز اور اس پہ یہاں پر بڑی تشویش ہے, کیونکہ ہم اگر کراچی کی بات کریں, آل اوور ہم پاکستان بات کریں تو لوگوں کے ساتھ سائیکولوجیکل بہت ایشوز ہو گئے. لوگوں نے ہر چیز کو اب کرونا وائرس تسلیم کر لیا ہے کہ اگر کھانسی بھی ہو رہی تو اٹس مین کرونا وائرس ہے, بخار بھی ہو رہا تو کرونا وائرس ہے. تو کیا جو ایشو یہاں پر ہو رہے ہیں سائیکولوجیکل, تو کیا وہاں امریکہ میں نظر آ رہے ہیں ایشوز؟ جی ہاں, یہ سب تو انسرٹینٹی جہاں ہوگی وہاں مینٹل ایشوز تو ڈیفینیٹلی ہوں گے. اور ابھی تو جو ایکیوٹ کنڈیشن ہے اور لوگ اس چیز سے گزر رہے ہیں تو ابھی تو جو بھی صورتحال ہے, لیکن اس کا اثر بعد میں بھی رہے گا. اور یہاں پر بھی ہے, یہاں پر بھی لوگ جو ہے وہ مینٹل پرابلم سے گزر رہے ہیں, وچ از ویری نیچرل. تو اس کے لیے ہمیں ایک اور اسٹریٹجی بنانی پڑے گی ونس وی پاس تھرو دس ٹف فیز. تو ایک اسٹریٹجی ہوگی کہ سپورٹ سسٹم ہونا چاہیے جن لوگوں کو یہ اس سے افیکٹ ہوگا, اور ڈیفینیٹلی ہوگا اور ہو رہا ہے. اس کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو ہیلپ کرنی چاہیے اور اس کو سمجھتے ہوئے کہ اس کی کیا اسٹریٹجی بنائیں, لوگوں کو اس پر کام کرنا چاہیے. اور اچھا ایک چیز اور جو ہے وہاں پر, کیونکہ ظاہر امریکہ میں بہت سے لوگ گئے ہوئے تھے جو اسٹوڈنٹس تھے, پاکستان سے بھی تھے, آل اوور دوسری کنٹریز سے بھی تھے. اب ظاہر مالز وہاں بھی بند ہیں, ریسٹورینٹ وہاں بھی بند ہیں, اور وہ جو اسٹوڈنٹس تھے وہ جابس کرتے تھے وہاں پہ. تو ابھی کیا صورتحال دیکھ رہی, کیا کوئی کمیونٹیز ان کی ہیلپ کر رہی ہیں, کیونکہ ظاہر ابھی ان کا بریڈ اینڈ بٹر تو اس طرح نہیں چل رہا ہوگا؟ جی ہاں, ہر کوئی اپنی کیپیسٹی میں ہیلپ کر رہا ہے. ہر کوئی کسی جو بھی جس کیپیسٹی میں ہیلپ کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. جہاں تک اسٹوڈنٹس کا تعلق ہے تو یہ جو یونیورسٹیز ہیں وہ بند ہو گئی تھیں, اور سارے جو لوکل بچے تھے, لوکل اسٹوڈنٹس تھے, وہ اپنے گھر پہ چلے گئے تھے. لیکن جو باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے ان کے لیے جو ہے وہ یونیورسٹیز کے ڈوم جو ہے وہ کچھ لمیٹڈ ایریا انہوں نے کھولا ہوا ہے, اور ان کو فوڈ بھی پرووائڈ کیا جا رہا ہے وہاں پر. انہوں نے وہ پوری طرح سے بند نہیں کی یونیورسٹیز, ایک جگہ پہ لمیٹڈ کر دیا اس کی اکوموڈیشن کو. لیکن یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے طور پہ جو بھی کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں, اور حکومت نے بہت ہی لوگوں کو سپورٹ کیا ہے. یہاں پہ اسٹیمولس چیکس آ رہے ہیں لوگوں کے پاس, اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک انمپلائمنٹ انشورنس ہوتی ہے. جن کی جاب چھٹی ہے تو ان کو 3 months کے لیے جو ہے ان کو 3 months کے لیے دے کین گیٹ دیئر پے فرام دا انشورنس کمپنی.
ٹھیک، تو وہ بھی بہت اچھی چیز ہے، لوگوں کو بہت سپورٹ ہو رہی ہے اس سے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر جبین بخاری ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور اس وقت جو امریکہ کی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ گورنمنٹ تو بالکل جو ہے لوگوں کے لیے کر بھی رہی ہے، تو ہماری اپنی گورنمنٹ سے بھی درخواست ہے کہ جی اس طرح ایک شفاف طریقے سے، ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو لوگوں ہیں ان تک وہ تمام چیزیں پہنچائیں جس کی اس کو ضرورت ہے۔ مفتی صاحب سوری آپ کی جانب آؤں گا، اس وقت بات منقطع ہو گئی تھی کہ اسلام میں کیا فضیلت بیان ہوئی ہے جی بسم ان اللہ لوگوں کے بارے میں جو فلاحی کام کرتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ جو نیکی کے کام ہوتے ہیں، چاہے آپ کسی کو راشن دیتے ہوں، چاہے آپ کسی کو کپڑا پہناتے ہوں، چاہے آپ کسی کو ایک گھٹ پانی پلاتے ہوں، سب نیکی کے کام ہیں۔ فرمایا جس نے بھی نیکی کا ایک کام کیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا زیادہ ثواب دے گا دنیا میں۔ قرآن پاک کی آیت یہ بتا رہی ہے سورہ انعام کے اندر کہ آپ نے ایک نیکی کی، اس کو اللہ نے درجہ جو بڑھایا، ثواب جو بڑھایا، ایک نیکی کا نہیں بڑھایا بلکہ اس کو پلس کر دیا 10 گنا زیادہ، تو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا زیادہ اس کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ پھر آ جائیے کہ جو شخص نیکی کرتا ہے تو میرے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میرے امتی کی کوئی حاجت کوئی شخص پوری کرتا ہے، یعنی کوئی بھی اسے ضرورت ہو، یہ نہیں فرمایا کہ فلاں ضرورت، کوئی بھی حاجت ہو جو ضرورت ہے شرعی لحاظ سے وہ پوری کرتا ہے، اور اس کی ضرورت کو جیسی وہ پوری کرتا ہے تو وہ مجھے خوش کرتا ہے، سبحان اللہ، حضور کو خوش کرتا ہے، اور جو مجھے خوش کرتا ہے وہ اللہ کو خوش کرتا ہے۔ بے شک اور جی جی جو اللہ کو خوش کرتا ہے میں نے فرمایا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ بے شک جی، یہ وہ تمام باتیں ہوتی ہیں کہ جس پر اگر ہم عمل کریں، خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینہ، تو یہ وہ مہینہ جس میں رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو اس مہینے میں جتنی چاہے آپ نیکی کریں، جتنے چاہے فلاحی کام کریں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر جبین موجود ہیں، کوئی بات کہنا چاہ رہی تھی، وہ لائن تھوڑی پرابلم ہو گئی۔ جی ڈاکٹر جبین آپ مجھے سن رہی ہیں؟ جی بالکل میں سن رہی ہوں۔ میں بس ایک تو آپ کا بہت شکریہ بھی ادا کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے بہت اچھی فوڈ ڈرائیو آپ کر رہے ہیں، بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر کریم عطا کرے۔ اور میں جو الائنس، اپنا الائنس کے ہم بورڈ آف ٹرسٹیز ہیں 5، ہماری طرف سے جو ہے وہ ہم لوگ $2000 آپ کو بھجوائیں گے اسی فوڈ سپلائی کے لیے۔ بہت شکریہ، تو یہ بس میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا جی، بہت شکریہ آپ کا، خدا حافظ۔ جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گا، آپ جیسے کہ فلاحی کام کرتے بھی ہیں، اور آپ کا میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ کا روحانی دسترخوان بھی جو ہے وہ کافی ٹائم سے چل رہا ہے، کیسا محسوس ہوتا ہے جب اللہ کی راہ میں ہم کوئی کام کرتے ہیں، کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریف بھائی بہت شکریہ آپ کا، اور جو آج موضوع منتخب کیا آپ نے، خلق خدا کی خدمت، اللہ کرے ہم صحیح معنی میں خلق خدا کی خدمت کر سکیں، آمین آمین۔ یہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں روزانہ۔ مخلوق ایک چونٹی بھی ہے اور اشرف المخلوقات انسان بھی ہے۔ بالکل، میرے کو حیرت ان لوگوں پر ہوتی ہے اور ان کی کم علمی پر ہوتی ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ جناب لوگوں کو تو بھکاری بنا دیا، لوگوں کھانا مفت تقسیم کرتے ہیں، بھکاری بنا دیا، لیکن جہاں عزت نفس مجروح نہ ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مبارکہ کا دسترخوان کیا کم تھا؟ آپ کے جو چچا ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام، ان کا دسترخوان کوئی چھوٹا تھا؟ اور پھر خود مولا حسن کا دسترخوان جو دنیا میں مشہور ہے، کیا وہ کم تھا؟ کیا ان کی نظریہ یہ تھا کہ لوگوں کو بھکاری بنا دیا جائے؟ مجھے تف ہے ان کی سوچوں پر۔ اور آج خود وہ لوگوں کو، اگر وہ اس بات پہ سچے تھے تو قول فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، آج خود راشن لے کے کھڑے ہوئے ہیں، لوگوں سے اپیل بھی کر رہے ہیں، لے آ کے دے بھی رہے ہیں۔ تو ایسی بات کم از کم نہیں کرنی چاہیے معاشرے میں، جس سے دوسرے جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں ان کی دل شکنی ہو۔ دیکھیں آپ ظفر عباس کو بلا رنگ و نسل تفریق کے وہ دے رہے ہیں JDC کے اندر، آپ دیکھیں المصطفیٰ کو، حاجی حنیف طیب صاحب کو، سیلانی کو دیکھیں، بہت ساری تنظیمیں کتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ اسی میں ایک ہمارا روحانی دسترخوان بھی ہے جو زکوٰۃ اور صدقات سے پاک ہے۔ تو دل کو تسلی، آپ یقین کریں بڑی چین کی نیند آتی ہے جس دن ہم کوئی ایسا ورک کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ روحانی ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے
مکلی شریف ٹھٹا میں بھی دسترخوان قائم کر دیا گیا. مکلی شریف ٹھٹا جہاں اس آبادی کی طرف جو کوئی جا ہی نہیں رہتا, کراچی سے منقطع ہو جاتا ہے, زائرین پہنچنا بند ہو جاتے ہیں, جب کوئی ایسے حالات ہوتے ہیں تو ہم وہاں گئے, وہاں باقاعدہ کام شروع کر کے آئے. الحمدللہ وہ جاری و ساری ہے. فیصل آباد میں بھی ہمارے جو رضاکار ہیں, کچھ خواتین ہیں, کچھ والنٹیئر ہیں, انہوں نے فیصل آباد میں شروع کیا. اسلام آباد سے ایک آگے جگہ ہے واہ کینٹ میں ہمارے رضاکار ہیں, ہمارے سلسلے کے مریدین بالکل جی, یہ تمام نے شروع کیا. یہ تمام جو کام ہوتے ہیں, فلاحی کام ہوتے ہیں, ان کا ثواب جو ہے وہ آپ کو دنیا میں آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے. بے شک کہ آپ جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں, آپ اپنے طور پہ ٹرائی کیجئے گا. ایک اگر کوئی ایگزامپل کے طور پہ دیکھنا چاہ رہا ہو کہ کسی کی مدد کرے, آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو نا اندر سے نا کچھ ایسی فیلنگز آئیں گی, ایسے وائبز آئیں گے, اگر آپ کی نیت صاف ہے, کہ آپ کہیں گے یار یہ خوشی ہوئی. تو یہ آپ جب یہ دیکھیں کہ جب آپ اس کو ایک بڑے لیول پہ کرتے ہیں, جس طرح بھی کرتے ہیں, تو یہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اگر کوئی مسلمان فلاحی کام کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے, اگر وہ کسی غیر مسلم کی مدد کرے تو کیا اس کو بھی ثواب ملے گا؟ اچھا دیکھیں, میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول کی حدیث رکھتا ہوں نا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں مدینہ المنورہ. ابھی شروعات کے دن ہیں, حضور علیہ السلام کو مدینہ المنورہ میں لوگ ظاہری طور پر کم جانتے ہیں. حضور علیہ السلام ایک مقام پر حضرت بلال کو لیتے ہیں مدینہ المنورہ, فرماتے ہیں بلال ذرا چلو, ضروری کام ہے. حضرت بلال آپ کے خادم ہیں, غلام ہیں, آقا کے ساتھ چلنے لگتے ہیں فوراً. تو جب نکلتے ہیں تو راستے میں ایک بوڑھی عورت ہوتی ہے جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور وہ رو رہی ہے. میرے نبی نے دیکھا, حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال جاؤ اسے پوچھو کیا حاجت ہے. تو حضرت بلال نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو ضروری کام تھا, آقا آپ آگے چلیں, میں سے پوچھ کے آ جاتا ہوں. فرمایا نہیں, پہلے اس کی حاجت پوچھو, اسے کام کیا ہے. اچھا وہ عورت جو تھی وہ کافرہ تھی, مسلمان نہیں تھی, بڑھیا تھی, کافرہ تھی اور رو رہی تھی. تو حضرت بلال نے جب پوچھا کہ وجہ کیا ہے, معاملہ کیا ہے, تو فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں ایک غلام ہوں. جیسے آپ نے پہلے زمانے میں عورتیں یعنی کہ مرد غلام ہوا کرتے تھے, تو وہ یہودی عورت کی غلام تھی. مالکن نے کہا بھائی تیل لے کے آؤ 5 دینار کا. وہ تیل لینے, بوڑھی عورت ہو گئی, تیل لے آیا اس نے. جب واپس آنے لگی تو ٹھوکر لگی, تیل زمین پی گئی. اب رو رہی کہ میری مالکن مجھے مارے گی, میرے ساتھ ظلم و زیادتی کرے گی, اور میری اب ہڈیوں میں وہ طاقت نہیں ہے. اب دیکھیں میرے آقا کا کردار, جانا ضروری کام سے تھا, لیکن میرے آقا نے فرمایا بلال جاؤ گھر سے 5 دینار لاؤ, اس کو لا کر دو. سبحان اللہ. جب آقا نے 5 دینار دے دیے پھر بھی وہ رونے لگی. تو اب اللہ کے رسول نے فرمایا اب کیا معاملہ ہے, اب کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا اب اس لیے رو رہی ہوں کہ مجھے دیر بہت ہو گئی ہے, وہ تب بھی مارے گی. اب میرے آقا نے فرمایا اچھا میں چلتا ہوں ساتھ. کیا کردار ہے میرے آقا کہ آقا خود جا رہے ہیں. ساری, میں کہوں گا اس لفظ کو کہ ساری رحمت سمیٹ کے وہ لے کے جا رہی ہے, کیونکہ وہ آقا ساتھ ہیں. آقا جب جاتے ہیں, وہ یہودی عورت حضور کو دیکھتی, ابھی جانتی نہیں کہ حضور کا چہرہ انور اتنا پیارا, وہ لہل زلف والے, وہ چہرہ ودوہا والے سامنے موجود ہیں. آقا فرماتے یہ وجوہات تھی, تیل گر گیا تھا, ابھی نیا تیل ہے, اس وجہ سے دیر ہو گئی. اتنا کہنا تھا, وہ کچھ کہہ نہیں سکی, ورنہ بڑے سخت الفاظ میں اپنے وہ غلام کے ساتھ زیادتی کرتی. اب اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں کچھ نہیں کہوں گی. آقا آگے چلنے لگے, بلال پیچھے تھے. وہ دونوں عورتیں دوڑ کر آئیں, کہا کہ یہ ہیں کون, یہ کون ہستی ہے جو اتنی محبت کرتی ہے, اتنا اخلاص رکھتی ہے, نہ مجھے جانتی نہ اسے جانتی, پھر بھی اتنا. فرمایا یہی تو ہیں وہ آقا دو جہاں جو اسلام لے کر آئے ہیں. وہ دوڑ کر حضور کے پاس آئیں کہ اگر آپ یہاں آئیں تو ہمیں خالی ہاتھ جانے دیں, ہم بھی کلمہ پڑھا دیں. مراد کیا ہے کہ میرے اسلام نے, میرے آقا نے درس دیا ہے نیکی صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں, چاہے کافر بھی آ جائے تو اس کے ساتھ بھی نیکی کرنی ہے. بالکل جی, یہ سوال بھی کرنے کا مقصد, کیونکہ ہمیں اپنے طور پہ تو یہ چیزیں پتہ ہوتی ہیں, لیکن یہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, کسی بھی رنگ و نسل کا ہو, کسی بھی فرقے کا ہو, آپ انسانیت کی خدمت کریں. اصلی چیز دنیا میں جو ہمیں سبق ملا ہے وہ ہے انسانیت کا. آپ انسانیت کی جتنی خدمت کریں گے آپ اتنی ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتے جائیں گے. آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, یقین مانیں آپ اللہ کے نزدیک ہوتے جائیں گے. اور یہی ہماری آج کی نشست کا مقصد ہے کہ ہم آپ کو کچھ باتیں ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہیں وہ بتا سکیں. وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسلیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں صوبیہ
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोबिया कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जनाब। क्या बना रही हैं आज आप? अच्छा, तो आज हम बना रहे हैं एक रेस्टोरेंट स्टाइल करी। रेस्टोरेंट स्टाइल कड़ी? जी बिल्कुल, क्योंकि वाह। हम रेस्टोरेंट का खाना बहुत मिस कर रहे हैं और आजकल जो थाल चल रहे थे उसमें जो करी होती है तो हम सोच रहे थे कहाँ से आई, क्या है उसमें। तो ये एक्चुअली होती है पेशावरी वेज करी। अच्छा, कड़ी मुझे जरा वो करिएगा, हम जो कड़ी खाते हैं हाँ। वो येलो रंग की होती है और जी। उसमें एक पकोड़ा होता है, ये वाली कड़ी है अलग? नहीं, ये वो वाली करी नहीं है, ये इंग्लिश वर्जन है, लाइक जो ग्रेवी को हम बोलते हैं करी। अच्छा, जी। मैं वही समझ रहा था कड़ी जो हम चावलों के साथ नहीं खाते नहीं हैं नहीं उसका खाते हैं। ये वो अच्छा नहीं। अच्छा, इसके इसके इंग्रेडिएंट्स लिए क्या हैं? हमें जो मैंने अभी पैन में डाला हुआ है वो है ऑयल में हमें थोड़े खड़े गरम मसाले डालने थे। ठीक है। जैसे कि इलायची डाल दिया, तेजपात डाल दिया और दाल चीनी डाल दी। ठीक है। ये डाल दिया। ये जो पेस्ट है मैंने 2 प्याज, 4 टमाटर, 10 काजू ले लें आप, और अदरक लहसुन के 2 जवे ले लीजिए। इसको हमने फ्राई किया तेल में और इसका पेस्ट बना लिया। Done। तो काजू से क्या होगा, बहुत ही रिच फ्लेवर आएगा, स्मूथ होगा। इसको डाल के हम फ्राई करेंगे थोड़ी देर, ठीक है। फिर हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। जैसे मैंने बताया 2 लाल मिर्चें मैं इस्तेमाल करती हूँ हर बार। एक तो रंग देती है, एक जायका देती है। एक गरम मसाला, धनिया जीरा पाउडर डालेंगे, सॉल्ट, और ये हमारे पास ड्राई कसूरी मेथी है, ठीक है। ठीक है, ये डालेंगे और हल्दी। ये सब मसाला बनाने के बाद हम इसमें सब्ज़ी डालेंगे। सब्ज़ी को हम इतना नहीं पकाएंगे कि वो बिल्कुल गल जाए, जो उसके जो हमें न्यूट्रिशन मिलता है वो सब ख़त्म कर देंगे, वो नहीं करना। इसको थोड़ा क्रंची रखेंगे और इन दी एंड हम थोड़ा पानी डालेंगे और ये डाल कर इसको ढक देंगे। जब ये पूरी तरह से पक जाएगी तो हम इसमें ऑल पर की क्रीम डालेंगे। अच्छा जी बिल्कुल, तो ये बनेगी आपकी बिल्कुल ही रिच, फ्लेवर इसके बड़े अच्छे होंगे, स्पाइसी मुझे होगी। बताएं तो ये कि स्पाइसी कैसे होगी? क्रीम भी डल रही है, काजू भी डल रही है, फिर भी स्पाइसी होगी? बिल्कुल स्पाइसी होगी, क्योंकि मैंने बोला ना कि मैं 2 तरह की मिर्चें हमेशा इस्तेमाल करती हूँ। ओके। जो एक रंग देगी, एक जायका देगी। एक बहुत तेज होती है, एक बहुत तेज होती है जी, और बड़े मजे के खाने बनाते हैं। मैं कल के पिज़्ज़े की बात बताऊं कि कल जो पिज़्ज़ा था, आप यकीन माने, टू गुड। तो ये इनकी जो रेसिपीज़ हैं, इसके अलावा जो इनके हाथ में टेस्ट है, अल्लाह और इनके हाथ में मज़ीद जायका अता फरमाए। दुआएं दे सकते हैं जी हम आपको। और अपनी नशिस्त को आगे बढ़ाते हैं। हमारी नशिस्त में जो नातख़्वां इस वक्त मौजूद हैं, हर साल हमारी नशिस्त का हिस्सा रहती हैं, बहुत खूबसूरत आवाज़ हैं, हमारे साथ मौजूद हैं फ़ाइज़ा कामरान। इनसे दरख्वास्त करूँगा कि नात शरीफ पेश करें। कतरा मांगे कतरा मांगे जो कोई तो से दरिया दे दे, कतरा मांगे जो कोई तो से दरिया दे दे, मुझको कुछ और न दे, अपनी तमन्ना दे दे, कतरा मांगे मेरे से राज के लायक तो नहीं हो, लेकिन मैं से राज के लायक तो नहीं हो, लेकिन मुझको हम साएगी ये गुंबदे खजरा दे दे, मुझको हम साएगी ये गुंबदे खजरा दे दे, कतरा मांगे। और
तेरी नात का एजाज नहीं तो क्या है, ये तेरी नात का एजाज नहीं तो क्या है, कदम उठे तो ज़माना मुझे रास्ता दे दे, कदम उठे तो ज़माना मुझे रास्ता दे दे, कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे, कतरा मांगे। सुभान अल्लाह फ़ायज़ा, बहुत खूब और बहुत खूबसूरत आवाज़ हर दफ़ा की तरह, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। इस रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे, आपको खुशियाँ अता फ़रमाए। इस नशिस्त से बहुत सारी दुआएं मेरी बहन आपके लिए। आते हैं अपने मौजू की जानिब। और मुफ्ती साहब, हमारे यहाँ लोग ये कहते हैं कि जिनके पास पैसा होता है वही फलाही काम कर सकते हैं। सिर्फ अगर किसी शख्स के पास पैसा नहीं है लेकिन उसके अंदर जज्बा बहुत है और वो अपनी जान से मुराद फलाही कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, तो क्या उसको भी इतना ही सवाब मिल रहा होगा जितना फलाही काम में पैसा लगाने वाले को मिल रहा है? बिल्कुल, माशाल्लाह। देखिए, बात यही है कि सदका या खैरात करना ये थोड़ी कि मालो अज़बाब को सिर्फ आप दे दें तो फिर वही सदका है या वही खैरात है या वही अमल है। मुस्करा देना भी तो सदका है। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी के साथ कोई भलाई नहीं कर सकते तो मुसलमान से मुस्कुरा कर बात भी कर लेंगे ना, तो ये भी सदका है, ये भी आपको सवाब पहुंचाएगा। तो आप अगर ये है कि कोई शख्स जान से खिदमत कर रहा है वो भी अल्लाह के हुजूर बड़ा कामरान है, और कोई शख्स माल से खिदमत कर रहा है वो भी अल्लाह के बड़ा कामरान है। अब आइए, जो आपने बात की कि कोई शख्स किसी वक्त कुछ है नहीं, तो वो अगर खिदमत करे तो उसको क्या मकाम व मर्तबा मिलता है। याद रखिएगा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे सहाबा थे जो मालदार नहीं थे लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लगे रहे, अल्लाह के दीन की खिदमत करते रहे और कामयाब हुए। लेकिन जो मैं बात समझाना चाहता हूँ, एक नाम है सखावत में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपकी शान व अज़मत, आपका मकाम व मर्तबा क्या है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ कर निकले तो जहाँ जन्नतुल बकी आज आप देखते हैं, जहाँ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा खातून जन्नत का मज़ार मुबारक भी मौजूद है, जहाँ और सहाबा कराम के जो है वो कब्र अनवर मौजूद हैं, वो जगह को जब आपने देखा जहाँ जब पहले जन्नतुल बकी नहीं था, तो रसूल ने फरमाया कि ये जगह अगर मुसलमानों के पास आ जाए तो क्या खूब हो जाए कि सहाबा कराम ये सवारी मान सकें। इतना कहना था तो हज़रत उस्मान गनी सुन रहे थे, आप पीछे मुड़ के जाने लगे। तो जैसे ही जाने लगे तो रसूल ने फरमाया, उस्मान जा कहाँ रहे हो? फरमाया, आका वो जगह देख कर आए जो आपको पसंद आई है। अब वो जाते हैं, वापस आते हैं तो रसूलुल्लाह से अर्ज़ कर, रसूलुल्लाह देखते फरमाते हैं, उस्मान तुमने जगह देख ली, तुमने जगह देख ली? फरमाया, आका जगह देख ली, आका जगह खरीद ली है। सुभान अल्लाह। मुराद क्या है? एक तो थे उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, इसी तरीके से बहुत से सहाबा कराम ऐसे थे जिनके पास माल नहीं था, असबाब नहीं थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत व फरमाबरदारी में अपनी ज़िंदगी गुजारी और मुसलमानों की खिदमत की, तो उनको ऐसा अजर सवाब मिला। किस तरीके से? देखें, मैंने जैसे आपके सामने रखा कि मुस्कुरा देना सुन्नत है और मुस्कुरा देने से ये भी सदका है। इसी तरीके से ये जो काम है, रसूल करीम फरमाते हैं कि आप किसी को कपड़ा पहना दें, भाई माल नहीं दे सकते, आप किसी को असबाब नहीं दे सकते, हदीस में आता है तो फरमाते हैं किसी को कपड़ा पहना देना, ज़रूरी नहीं कि नया हो या पुराना, वो शख्स जो कपड़ा पहनाता है ना, जब तक बंदा वो कपड़ा पहना रहता है, बंदा जिसने पहनाया अल्लाह उसकी हिफाजत करता रहता है। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा काम है। यानी कि माल नहीं दिया, असबाब नहीं दिए, एक पुराना हो या नया हो, जो कपड़ा आपके साथ है वो आपने दे दिया। अच्छा मुफ्ती साहब, जैसे इस वक्त में जो वबा की सूरत हाल है, रमज़ान मुबारक का महीना है, वैसे ही हमें 27 गुना और
10-10 गुना नेकियां ज़्यादा मिल रही होती हैं अगर सेल हम कर लगी रहे है, हैं तो। सेल लगी है। सेल लगी हुई है। लेकिन जो वबा में लोग जिसमें अपनी जान का खतरा है, ज़ाहिर है कोई घर से निकल रहा है तो उसको कहेंगे भाई तुम्हें भी खुदा न खास्ता कोरोना लग सकता है, खास तौर पे बच्चों वाले घर हैं, उस वक्त में जो फलाही काम कर रहा हो उसके लिए क्या सवाब है? इस वक्त में कोई अलग वो होगा? देखिए बिल्कुल, देख अलग की बात नहीं है, ये समझिए जिहाद है। ये जो काम इस वक्त हो रहा है ना कि एक मोमिन मुसलमान जिहाद कर रहा है। कैसे जिहाद कर रहा है? एक तो वो दुश्मन है जो नजर आता है, बिल्कुल, ये वो दुश्मन है जो नजर नहीं आ रहा। तो मुसलमान का अपनी जान की हिफाजत भी करना और साथ साथ दूसरे मुसलमान जो बेचारा परेशान हाल है, खाने को उसको कुछ नहीं है, उसके लिए खाना मुहैया करना, ये जिहाद है हजरत। इसको जिहाद का सवाब मिलेगा, क्योंकि आपने देखा नहीं, हुजूर ने फरमाया कि जो अपने शहर में ठहर जाए उसे शहीदों जैसा सवाब है। तो इसी तरीके से जो शख्स खिदमत कर रहा है, किसी मुसलमान की हाजत पूरी कर रहा है, तो उसे जिहाद जैसा सवाब मिलेगा। अब आइए ये बात कि ये जो काम कर रहा है उसे मिलेगा क्या? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पहली बात, जो शख्स ये काम करेगा यानी कि किसी की हाजत पूरी करेगा इस हाल में जिस हाल में आज मौजूद हैं, कब्र की गर्मी दूर कर दी जाएगी उस शख्स की। सुभान अल्लाह। दूसरी, आप देखते हैं नागहानी मौत आती है, लोग मर जाते हैं नाउज़ुबिल्लाह एक्सीडेंट से किसी तरीके से। वो फरमाते हैं जो ये काम करेगा इन हालात के अंदर, ख़ास तौर पे सदका व खैरात करता है या जो भी, वो फरमाते हैं उसको कभी बुरी मौत नहीं आएगी। सुभान दूसरी बात, तीसरी बात सुनिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते बुरी मौत नहीं आएगी और वो शख्स अल्लाह की नज़र रहमत में ऐसा होगा कि अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देगा। अब जो मैं जो समझाना चाहता हूँ कि उस शख्स का मकाम व मर्तबा क्या है, बुलंदी क्या है, जो शख्स सदका व खैरात करता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो शख्स सदका व खैरात करता है अल्लाह उसे 10 तो दुनिया में देगा, आखिरत में उसका अजर ये कि अल्लाह उसको 70 गुना ज़्यादा बढ़ा कर देगा, यानी 70 गुना ज़्यादा। और अल्लाह ताला जब कुछ लोगों को जमा करेगा ना, अल्लाह उनसे पूछेगा कि जब मैं बीमार था तो मेरे पास नहीं आए, यह हदीस बुखारी शरीफ की बता रहा हूँ, जब मैं बीमार था तो मेरे पास नहीं आया, या रसूलल्लाह तू तो इन चीज़ों से उससे पाक है। फरमाया मेरा फला बंदा बीमार था, जब वो बीमार था तो उसके पास नहीं आया। तो सुनिए, आज अगर किसी भाई की आदत के लिए जो बीमार है या उसकी रखवाली के कोई जा रहा है तो वो बात पर अमल कर रहा है कि या अल्लाह मैं तो हाजिर था ना, तो मालूम क्या हुआ। इसी तरीके से आज फरमाया जब मेरा बंदा भूखा, यानी फरमाया जब मैं भूखा था तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, यह हदीस बयान कर रहा हूँ मैं आपके सामने। तो अल्लाह के बंदा कहेगा या अल्लाह तू तो खाने से पाक है मेरे मालिक, तू खाना कहाँ खाता? फरमाया मेरा बंदा भूखा था, तूने उसे खाना नहीं खिलाया, अगर तू उसे खाना खिला देता आज तू जन्नत को नेमतों को लूट रहा होता। इसी तरीके फरमाया जब मैं प्यासा था तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, फरमाया या अल्लाह तू पानी और पीने से यानी कि वो आजिज़ है, या अल्लाह तू तो पाक और साफ, तुझे पानी की क्या हाजत? फरमाया मेरा बंदा प्यासा था, तूने उसे पानी पिला देना था तो ये आज तू जन्नत की नहर से पानी पी रहा होता। मुराद ये है कि इस वक्त जो बीमार की रखवाली कर रहे हैं, जो खाना पहुंचा रहे हैं, खाना नहीं पानी पहुंचा रहे हैं, तो वो उस वक्त लब्बैंग कहेंगे या अल्लाह हम तो हाजिर थे ना, बिल्कुल जी। ये तमाम बातें सुन के बाकायदा आपके यकीन माने रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो तमाम जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, चाहे वो अल मुस्तफ़ा में कर रहे हों, अल खिदमत में, सैलानी में, JDC में, जिसमें भी कर रहे हों, एक एक बंदा इस वक्त अल्लाह के कितना नज़दीक होगा। वो एक एक रज़ाकार जो मोटरसाइकिलों पे जा रहा है या पैदल जा रहा है, वो मेरे रब के कितना नज़दीक आ गया होगा। मैं इधर एक बात शेयर आप लोगों से करना चाहता हूँ। मैं तो बहुत ज़्यादा छोटे लेवल पे मैंने एक काम शुरू किया था, और जब मैंने अपने घर से किया तो मैं उस वक्त बिल्कुल अकेला था, और मैं यहाँ पर कलमा पढ़ के बात बोलने को तैयार हूँ कि मुझे कहाँ से मदद हुई ये मुझे नहीं पता चला। और मेरे पास इतनी बड़ी टीम हो गई थी कि बाद में मुझे कहना पड़ रहा था कि भाई इतने लोग नहीं चाहिए। तो ये अल्लाह ताला आपको कहाँ से देना शुरू करता है, कहाँ से नवाजना शुरू करता है, ये आप कभी सोच ही नहीं सकते। तो जो लोग इस वक्त में काम कर रहे हैं, चाहे वो बाइक पे जा रहे हों या वो पैदल जा रहे हों, जो किसी घर राशन पहुंचा रहे हों, उनको मेरा सलाम है। और मेरा क्या सलाम है, आप अल्लाह के कितने नज़दीक हो रहे हैं कि मुफ्ती साहब ने आपको बताया। या वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।